ایک امریکی خاتون کو 19 سال کے لڑکے نے شادی کا جھانسا دے کر پاکستان بلا لیا، پھر غائب ہو گیا. کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ مزید یہ کہ پوری قوم اس فضول معاملے کے پیچھے سارا کام دھندا چھوڑ کے پڑ گئے ہیں. چھوڑ کے پڑ گئے ہیں. وہ میں نے بھی کلپ دیکھا ہے. وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیچاری اپنا پریوار چھوڑ کے آئی. ابے بیچاری اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے. تو بیچاری کہاں ہے وہ جو اپنے میاں کو چھوڑ کر ایک 19 سالے لونڈے لپاڑے کے پیچھے آ گئی، بچے بھی چھوڑ دیے؟ تو نہ وہ بیچاری ہے، نہ یہ کمبخت 19 سال کا بیچارہ ہے. یہ دونوں گھننے ہیں، ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں دونوں بیٹھ کے. تو ان لوگوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شوہر سے سنا ہے میں نے، واللہ عالم، کہ سنا ہے کہ طلاق لے کے آئی ہے میاں سے. تو میاں سے طلاق لے کے 19 سالہ کے پیچھے بھاگنا اور بچے چھوڑ کے آ جانا، یہ تو بیچاری نہیں ہے. اور اس کے شوہر سے پوچھو، وہ بتائے گا بیچاری ہے یا کیا ہے. اور دوسرا یہ جو 19 سالہ ہے یہ بھی بیچارہ نہیں ہے، اس کو دھوکہ دیا. دونوں ایک نمبر کے ہیں. کیا ہے میں یہ نہیں بتا رہا، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. تو اس لیے ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اس کو تو ایک ٹرسٹ نے بھی پیسے دے دیے چندہ کر کے، ٹکٹ بھی کرا دیا، پھر بھی نہیں جا رہی ہے. تو اچھا خوبصورت ہوتی نا، پھر دیکھتے آپ پاکستانیوں کا ایٹیٹیوڈ. ہر شخص اس کے غم میں شریک ہوتا. پہلے تو وہ 19 سالہ چھوڑتا ہی نہیں، وہی نہیں چھوڑتا. وہ بیچاری نارمل شکل کی ہے، تو اس لیے کوئی اس کو نہ پناہ دینے کے لیے تیار ہے. اچھا لوگ آفر دے رہے ہیں کہ ہم شادی کریں گے، تو جو اس کو آفر دے رہے ہیں نا ہم شادی کریں گے، کچھ ان لوگوں کے لیے پیغام اور کچھ اس انٹی کے لیے پیغام جو چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے، کہ دیکھو جو آپ کو شادی کی آفر دے رہے ہیں نا، عین ممکن ہے امریکی نیشنلٹی کے لیے دے رہے ہوں. تو آپ کبھی کسی داڑھی پگڑی ٹوپی کو دیکھ کر یا کسی پاکستانی کے چہرے کی رونق اور عمرے اور حج کو دیکھ کے آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ مجھ پہ سچا عاشق ہے. کیونکہ امریکن نیشنل ہونا پاکستان میں ایک بڑی کوالٹی سمجھی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس چکر میں شادی کرتے ہیں اور وہاں جا کے اس سے بڑا دھوکہ دیں گے آپ کو. وہ ایک دفعہ امریکہ میں گھس گئے نا، اس کے بعد ٹاٹا کر کے نکل جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں، لیکن اس کا امکان ہے. بھائی کس بیس پہ آپ شادی کر رہے ہو اس سے؟ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہے. تو اس بات کا 99% چانس ہے کہ وہ صرف امریکن نیشنلٹی کے چکر میں یہ دھوکہ دے رہے ہوں. دوسری جو اس کو شادی کا پیغام دے رہے ہیں، وہ ایک پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ آپ نے پہلے یہ تحقیق کر لی ہے کہ اس نے شوہر کو چھوڑا کیوں ہے. اگر شوہر ظالم تھا، بہت ہی برا سلوک کر رہا تھا، شرابی ہے، مارتا پیٹتا تھا، پھر ایک الگ بات ہے. اول تو وہاں یہ ممکن نہیں ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، مارنا پیٹنا، بہت آرام سے کیس ہو جاتا ہے. تو ظالم تھا تو پہلے اس کی تحقیق کرو. اور اگر ظالم نہیں تھا تو جس عورت نے اپنے پرانے میاں سے وفا نہیں کی ہے، وہ آپ سے کہاں سے وفا کرے گی؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا وہ عورت نے وفا نہیں کی ہے، مجھے اس کے انٹی کا، امریکی انٹی کا کیا پتا وفا کی ہے کہ نہیں کی، اس کا شوہر کیسا تھا مجھے کیا پتا. لیکن امکان تو ہے نا کہ بھائی شوہر ٹھیک ہو پھر بھی چھوڑ کے آ گئی ہو. تو آپ پہلے پوری تحقیق کر لیں کہ کیس ہے کیا. کیس کی اسٹڈی کیے بغیر پیغام، نکاح پہ پیغام بھیج دینا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، میں رکھوں گا، تو اس کا مطلب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے پھر. تو اس لیے یہ کیسز بہت ہوتے ہیں. فلانی انٹی کو ایک دن کیا ہوا، میں نے نکاح پڑھایا، ایک صاحب نے کہا میں نے ایک انگریز خاتون کو مسلمان کیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میرا دل بھر آیا نا، جب مجھے تجربے نہیں تھے اتنے، میرا دل بھر آیا. کیسا نیک انسان یار. اصل تو یہ ہے کہ انگریز خاتون کو مسلمان کیا، اور ہم نے تو آج تک کسی کو مسلمان کر کے شادی نہیں کی ہے. یہ مقام تو اللہ نے تجھے دیا ہے. میں نے کہا میں پڑھاؤں گا نکاح. میں نے بلا لیا دفتر میں. پرانا قصہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. لڑکا بالکل ینگ، بالکل نوجوان، 25-26 سال کا، پورا پلا پلایا، 2 دانت کا. اور جو خاتون تھی وہ اس کی دادی کی عمر کی ہوگی. میں نے کہا یار کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا یہ؟ جو انگریز خاتون تھی وہ دادی کی عمر کی. میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ نیک ہو گیا، اتنے نیک پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں. خیر اب میں کیا کرتا، اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئی، پھر ہم نے اس کا نکاح کرا دیا. ہم نے کہا یہ تو اب اس کا کام ہے.
اچھا بعد میں جو ہسٹری سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یو کے نیشنل تھی یہ خاتون, ان صاحب نے یو کے کی نیشنلٹی کے چکر میں بڑھیا کو بلا کے اس سے شادی کر لی, اور جب یو کے لیے اپلائی کیا ہے تو یو کے نے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا, کیونکہ یو کے کی ایمبیسی نے بھی دیکھا کہ اتنا نیک پاکستان کی سوسائٹی میں ہو نہیں سکتا کہ بڑھیا سے شادی کر رہا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی لوگ کتنے ٹرکی ہوتے ہیں, اتنا ان کے پاس بھی نالج ہے, تو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا کہ یہ کمبخت جو ہے یہ صرف اور صرف, کیونکہ دیکھا نا کہ کوئی جوڑ ہی نہیں بن رہا. انہوں نے کہا یار یہ ینگ لڑکا ہے بالکل, اتنی بڑھیا سے شادی کر رہا ہے, تو یہ چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے نیشنلٹی کے لیے, ہمیشہ کے لیے بین کر دیا. تو نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, کسی بھی کام میں استقامت, اگر پیشاب کا مرض بڑھ جائے تو کیا اس جگہ کو بنا دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو اگر پیشاب سے مسلسل قطرے آتے ہوں, رکتے ہی نہ ہو, تو نماز سے پہلے آپ وہ جگہ دھو کے نماز پڑھ لیں. پھر بھی اگر قطرہ آ رہا ہے تو آنے دیں, معذور کا وضو قطرہ نکلنے سے نہیں ٹوٹتا, لیکن نماز سے پہلے اس جگہ کو دھونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, وہ دھو لیں آپ. اس میں وہم نہ کریں, جہاں غالب ہو کے اندازہ ہو کہ یہاں قطرے لگے ہوں گے بس اتنی جگہ دھو لیں. وہم نہ کریں کہ شاید یہاں بھی چلے گئے ہوں, شاید ادھر بھی. تو اس میں شریعت نے زیادہ ہمیں تکلف کا حکم نہیں دیا, بس اندازے سے جہاں خیال ہو تو اس کو دھو لیں. اور ایسے لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی انڈر ویئر وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ جو پینٹ ہے یا شلوار ہے وہ خراب نہ ہو. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے لیے ایک الگ کپڑے رکھ لیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, اس لیے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. عبد الکریم آئی سی یو میں دعا کی درخواست, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ایک بچی میں نے لی تھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی, لیکن اس کے ماں باپ اس کے